بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدان کی مؤنث پر دو قسم است، حقیقی و لفظی۔ چلو جی، اچھا جی، کل آپ نے سبق پڑھا ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، یہ اسم کی مختلف تقسیمیں چل رہی ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم مذکر اور اسم مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، مؤنث وہ اسم ہوتا ہے جس میں تانیث کی علامت ہو۔ تانیث کی علامتیں چار ہیں: تا ملفوظہ، تا مقدرہ، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ ایک مسئلہ درمیان میں آیا تھا کہ تصغیر جو بنتی ہے کسی اسم کی وہ اس کی اصل سے بنتی ہے، تو جتنے حرف تصغیر میں ہوتے ہیں وہ اس کے اصل میں بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، چونکہ مسئلہ چل پڑا ہے مؤنث کا، تانیث کا، اس لیے اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، مصنف علیہ رحمہ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور لفظی۔ ہاں جی آخو۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ تسی بھی آخو جی۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ چلو جی، اور جان کے مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ ترجمہ کرو جان جی۔ کے مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ اور جان کے مؤنث دو قسم پر ہے، حقیقی اور لفظی۔ پڑھو جی۔ حقیقی آس کے بازائے او ہے، لفظ اذا، با ازائے او، با ازائے او، ازاؤن، ازاؤن، با ازائے او۔ با ازائے او سن لیا جی، با ازائے او جی، با علیحدہ ہے تے ازا علیحدہ لفظ ہے جی۔ با ازائے او حیوان مذکر باشد، جو امرأتن کی بازائے پھر باز ہے اج ہندس ہے، با ازائے ازائے او رجل است، وناقتن کی بازائے او جمل است۔ بس اب ہر ایک کی تعریف اور مثالیں، اب ہر ایک کی تعریف اور مثالیں۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ حیوان کا معنی جاندار، ذی روح۔ ہاں جی آکھو۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ اس کے وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ پھر ایک باری آکھو، دو باری آکھو، شاباش جی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے ہوتی ہے، مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ آکھو جی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو۔ اب کوئی رہن دو حیوان۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو۔ اچھا جی، مثال اس کی امرأتن، یہ اسم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کیا نشانی ہے؟ امرأتن کا معنی ہے عورت، تو عورت کے مقابلے میں حیوان مذکر ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟
حیوان تے پڑھا جی منطق جوان ہی ہے کہ جی رجل جی ناقۃ مذکر ہے کہ مؤنث؟ کیا نشانی ہے؟ ناقۃ اونٹنی، اس کے مقابلے میں مذکر ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ کون؟ جمل۔ اے جڑے نے نا زمین دے اتے انسان تے جن تے اے حیوانات باقی سارے تے دریائی مخلوق ساری، انہاں ساریاں میں جوڑا جوڑا ہے۔ کی ہے؟ جوڑا جوڑا ہے، مذکر مؤنث، یہ مراد نے جی۔ بے جیڑے لفظ اصل تے مؤنث وہ شے ہے نا جی، تے گل لفظاں دی ہے، یعنی یہ زمین پر بسنے والی جتنی مخلوق ہے ذی روح، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان میں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ تو جو لفظ مؤنث پر دلالت کرتے ہیں ان کو مؤنث حقیقی کہہ دیتے ہیں، اور جو لفظ مذکر پر دلالت کرتے ہیں وہ مذکر ہے۔ مذکر حقیقی نہیں کہنا مذکر، کیونکہ بات مؤنث کی چل رہی ہے، مذکر کی بات یہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یعنی وہ مؤنث، وہ لفظ جس کا معنی مؤنث ہے اور وہ مؤنث ایسی ہے جس کے مقابلے میں مذکر بھی ہے، تو اس لفظ کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اس لفظ کو مطلب یہ ہے کہ جتنے یہ ذی روح ہیں یہ جوڑا جوڑا ہیں، ان میں جتنے مؤنثات ہیں ان کو جن لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ان لفظوں کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ ان لفظوں کو، کیونکہ ان کے مقابلے میں جاندار مذکر ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں آپ حیوان کا معنی جاندار کر لیں ذرا، حیوان لفظ ہر زبان عجیب جا لگتا ہے کہ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں جاندار ہو، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جس کے مقابلے میں مذکر ہو۔ تو اے تن دسے بے جنات، انسان، باقی حیوانات، پرندے، دریاواں دیاں مخلوق، اے ساری جڑی ہے نا اے نر مادہ ہے۔ تو وہ جتنے مادہ دے اتے لفظ دلالت کر دیں انہوں کی آندے نے کیوں حقیقی، کیونکہ انہوں دے مقابلے وچ نر ہے گئے نے جی۔ اے مطلب ہے جی، گل سمجھیے جی کہ کوئی نہیں سمجھی؟ تو وہ لفظ جو مادہ پر دلالت کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث۔ اصل میں ان پر مسائل مترتب ہوتے ہیں، وہ اگلی بڑی کتابوں میں جا کر بیان کرتے ہیں۔ وہ فعل کا تعلق جب جوڑتے ہیں تو فعل مذکر کا صیغہ لانا واجب ہے یا مؤنث کا لانا واجب ہے یا دونوں جائز؟ اصل میں یہ تفصیل ہوتی آگے آئے گی، اس لیے یہ مسئلہ اب شروع کیا ہے۔ چلو جی، حقیقی معنی کرو۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ با ایذائے او، کہ اس کے مقابلے میں، باب معنی در، کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے امرأتن، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے، اور جیسے ناقۃن، کہ اس کے مقابلے میں جمل ہے۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے، جیسے امرأتن کہ اس کے مقابلہ میں رجل ہے، ناقۃن کہ اس کے مقابلہ میں ہے جمل۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امراتن۔ تو کوئی اس واسطے نہیں آخنا بھی ہر ایک دا جڑا مادہ نال نارے وہ خاص ہے جی، جی یعنی گاں دے مقابلے سنڈا نہیں لیا جی جی، کہ اس کے مقابلے میں رجل ہے، اور جیسے ناقۃن کہ اس کے مقابلے میں جمل ہے۔ اگے جی لفظی جی، لفظی نہیں، یہ یا معروفہ پڑھنے دسیا نے پیچھے میں دو قسمہ نے، حقیقی اور لفظی، تو پھر ان لفظی پڑھنا ہے کہ لفظی آنس کے باعثائے او حیوان مذکر نباشد ظلمتن و قوتن۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو جی۔
آکو مذکر مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. پھر آکو مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. آکو مؤنث جی لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. پھر آکو مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. یعنی صرف لفظ جو ہے نا لفظ وہ مؤنث ہے، معنی مؤنث نہیں ہے. صرف لفظ مؤنث ہے، یعنی لفظ میں مؤنث کی نشانی پائی جا رہی ہے، 4 علامتوں میں سے کوئی علامت ہے لیکن معنی اس کا مؤنث نہیں ہے. جیسے آپ نے کل پڑھا ہے اردن، یہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ اردتن ہے جی، لیکن یہ جو معنی ہے اس کا اس کے مقابلے میں کوئی حیوان ہے جی؟ یہ نہیں ہے جی. اسی طرح آپ مثالیں دے رہے ہیں ظلمتن، یہ لفظ مذکر ہے کہ مؤنث؟ کیا نشانی ہے؟ لیکن اس کا معنی ہے اندھیرا، تاریکی. انہیں دے مقابلے کو طریقو تو کون رہے گا جی؟ تو یہ ایک ہی شے، معنی مؤنث نہیں ہے، لفظوں میں تانیث ہے جی. قوتن مذکر ہے کہ مؤنث؟ کیونکہ تا ہے اس کے ساتھ جی. اس کا معنی ہے توانائی، تب اس کے مقابلے میں کوئی مذکر تو نہیں ہے. تو یعنی وہ لفظ جن کا معنی جو لفظ مؤنث ہیں اور ان کا معنی ایسی شے ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ صرف لفظ مؤنث ہے، معنی اے مطلب ہے جی. ہاں جی کیا ہے؟ اکو شاہ جی جیسے سال دے ہونا، جیسے ظلمتن، تو ظلمتن یہ لفظ مؤنث ہے، ظلمتن لفظ مؤنث ہے اور اس کا معنی ہے تاریکی. تو معنی جو ہے نا اب اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہیں ہے. اور جیسے قوت اس کا معنی ہے توانائی، تو اس کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے. اگر سمجھے پائے ہو کہ کوئی نہیں ایشا بس. تو جتنی جاندار چیزیں ہیں ان میں تو مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں. بعض درختوں میں بھی ہیں تو ان پر جو لفظ دلالت کرتے ہیں ان کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. تو وہ عربی اسم جن کے آخر میں مؤنث کی علامتیں پائی جا رہی ہیں لیکن معنی ان کا معنوی طور پر وہ مذکر مؤنث نہیں ہے، تو ان لفظوں کو مؤنث لفظی کہتے ہیں کہ لفظوں میں تو مؤنث ہیں لیکن معنی ان کا مؤنث نہیں ہے. اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اور قوتن. اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی حیوان نہیں آگنا حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اور قوتن. ہاں جی. اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن اور قوتن. تو مؤنث کی 2 قسمیں آ گئی ہیں بچوں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو، اور مؤنث لفظی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. تو جتنے جاندار چیزیں ہیں زمین پر ان میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. تو اس جوڑے میں جو مادہ پر لفظ دلالت کرتا ہے اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر ہوتا ہے. اور وہ عربی اسم جن کے آخر میں علامت تانیث تو ہے لیکن ان کا معنی مؤنث والا نہیں ہے، ان تمام لفظوں کو مؤنث لفظی کہتے ہیں. ودا کے اسم بدلے سے واحد و مثنی و مجموع. اسم کی تقسیمیں چل رہی ہیں. ایک تقسیم آ گئی ہے کہ اسم 2 قسم ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ.
اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں. دوسری تقسیم آپ نے پڑھی ہے کہ اسم 2 قسم پر ہے، اسم مذکر اور اسم مؤنث. ابھی صرف وہ اسم کی ایک قسم جو مؤنث ہے اس کی 2 قسمیں پڑھی ہیں کہ وہ مؤنث 2 قسم ہے، لفظی اور حقیقی. اب اسم کی تیسری تقسیم شروع ہے. اسم کی یہاں جو چند تقسیمیں ہو رہی ہیں تو اسم کی 3 قسمیں. اگلی کتابوں میں آپ چلیں گے تو ہر ایک کی جہت بیان کریں گے کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے، یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے، یہ تقسیم کس اعتبار سے. اتنے اعتبار نہیں دسنے تھے مسئلے پکانے میں. تو اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم واحد، اسم مثنی جس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، اسم مجموع جس کو جمع بھی کہتے ہیں. ہاں جی شاہ جی. اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم واحد، اسم مثنی اور اسم مجموع. ہاں، ان کو تثنیہ اور جمع بھی کہتے ہیں. آخو جی یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اسم کی تیسری تقسیم کرتے ہیں. تقسیم بیان کرتے ہیں. ایک تقسیم پہلے بھی آ گئی، اسم متمکن غیر متمکن، وہ مور مبنی کے اعتبار سے ختم ہوگی. یہاں سے جو چند تقسیمیں ان کے اعتبار سے یہ تیسری ہے. پہلی کیا تھی؟ اسم 2 قسم ہے، مورب اور مبنی. دوسری کیا تھی؟ اسم 2 قسم ہے، کون؟ مذکر اور مؤنث. اب تیسری تقسیم جی. تیسری تقسیم یہ بیان کرتے ہیں کہ اسم 3 قسم پر ہے، اسم واحد اور اسم مثنی جسے تثنیہ بھی کہتے ہیں اور اسم مجموع جسے جمع بھی کہتے ہیں. تو عام استعمال میں تثنیہ اور جمع استعمال ہوتا ہے، مثنی اور مجموع استعمال نہیں ہوتا. لیکن تثنیہ بول کر مراد مثنی ہوتا ہے، جمع بول کر مراد مجموع ہوتا ہے. مثنی اسم مفعول ہے، مثنی یون تے مجموع بھی اسم مفعول ہے، مضروبن. تو تثنیہ بنایا گیا، جمع بنایا گیا، یہ ان کے معنی ہیں جی. چلو جی. جان کے اسم 3 قسم پر ہے، واحد اور مثنی اور مجموع. جان کے اسم 3 قسم پر ہے، واحد اور مثنی اور مجموع. جان کے اسم 3 قسم پر ہے، واحد اور مثنی اور مجموع. چلو جی اب ہر ایک کی تعریف پڑھو. واحد آنس کے دلالت کند بر یکے چون رجل. بس اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک شے پر. ہاں جی. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے ایک شے پر. ہاں جی پھر آپ ایک بار. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے ایک شے پر. جی. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک شے پر. پھر آخو. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک شے پر. راجولن ایک مرد، امرأتن ایک عورت، ظلمتن ایک تاریکی، قوتن ایک قوت. یہ سارے کیا ہیں؟ واحد ہے، کیونکہ یہ ایک معنی. ضاربن ایک مرد مارنے والا، ضاربتن ایک عورت مارنے والی، یہ کیا ہیں؟ مضروبن ایک مرد مارا ہوا، مضروبتن ایک عورت ماری ہوئی، یہ کیا ہے؟ اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، یہ کیا ہے؟ مضربن مارنے کا ایک وقت یا ایک جگہ، یہ مضربن مارنے کا ایک آلہ، مضربتن مارنے کا ایک آلہ، مضرابن مارنے کا ایک آلہ، یہ سارے کیا ہیں؟ تو اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شے پر دلالت کرتا ہے، جو ایک شے پر دلالت کرتا ہے. ایشا بس. چلو جی. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے ایک پر. ایک سے مراد گنتی والا ایک نہیں ہے، یعنی ایک شے، ایک شے. جیسے رجل، کیا معنی؟ ایک مرد. جی. واحد وہ اسم ہے کہ دلالت کرتا ہے ایک شے پر، ایک شے پر. جی. جیسے رجل ایک مرد. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایک شے پر، جیسے رجل
बमाना एक मर्द। पंजाबी जुबान में शय का क्या माना होता है? 15 साल तो छोटा जले बच्चा बोले अबू शय लेनी है तो क्या मतलब होता है? इधर शय बोलते ने कि चीजी बोलते? शय बोलते ने। यानी 15 साल तो छोटे बच्चों के लोगों ते शय का एक खास माना होता है, केड़ा? जेड़ी मेदा खराब कर दी है। चलो जी, हाँ जी, आगे जी। मुसन्ना आंस के दलालत कुनत बर दो बसबब आन के अलिफ या याए मा कबल मफ्तूह व नूनी मकसूरा नूने मकसूरा बाखिरश पेवंदत चूं रजुलाने व रजुलैने। बस इसम मुसन्ना कहो या इसम तस्निया कहो, इसम मुसन्ना कहो या इसम तस्निया कहो। इसम मुसन्ना वो इसम होता है जो दलालत करता है दो पर, दो अदद नहीं मुराद, दो चीजें। इसम मुसन्ना वो इसम होता है जो दलालत करता है दो पर। जी, इसम मुसन्ना वो इसम होता है जो दलालत करता है दो पर। आखो जी। इसम मुसन्ना वो इसम होता है जो कि दलालत करता है दो पर। जी, इसम मुसन्ना वो इसम होता है जो दलालत करता है दो चीजों पर। जी, फिर इसम आपको मुसन्ना वो इसम होता है जो दलालत करता है दो चीजों पर। ये बर दो तक तारीफ पूरी हो गई है। ये बस बब से तस्निया बनाने का तरीका बयान किया है। मुफरद से तस्निया बनाने का तरीका बयान। मुफरद कहो या वाहिद कहो, यहाँ चूंकि लफ्ज वाहिद है आप वाहिद को इस्तेमाल करें। बस बब से वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका बयान किया है। क्या क्या जी? बस बब से वाहिद से बनाने का तस्निया, वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका बयान किया। क्या क्या जी? सबब से वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका मुसन्निफ अलैहिर्रहमा बयान करते हैं। जरा ध्यान नाल सुनो। आप किसी भी वाहिद का तस्निया बनाना चाहते हैं, आप किसी भी वाहिद का इसम वाहिद का तस्निया बनाना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि उसके वाहिद के आखिर को पहले फतह दें, फतह देकर आगे अलिफ ले आएं और आखिर में नून मकसूरा ले आएं, या वाहिद के आखिर को फतह देकर आगे या ले आएं और आखिर में नून मकसूरा ले आएं। तो इस तरह वाहिद से इसम मुसन्ना बन जाएगा। फिर सुनो ध्यान नाल। इसम वाहिद से इसम तस्निया इसम मुसन्ना बनाने का तरीका ये है कि आप जिस इसम वाहिद से तस्निया बनाना चाहते हैं उस इसम वाहिद के आखिर को फतह दें, उसके बाद अलिफ ले आए, अलिफ के बाद नून मकसूरा ले आए। एक तरीका ये रफी हालत है उसकी, ये उसकी या आप वाहिद के आखिर को फतह देकर आगे या साकना ले आए और या के बाद नून मकसूरा ले आए, तो ये उसकी नस्बी जर्री हालत है। इस तरह वाहिद से क्या बन जाएगा? ले आखो बारी बारी, फिर मिसाल पढ़िए। 750 वाहिद से तस्निया बनाने के लिए बनाने का तरीका ये है कि वाहिद के आखिर में वाहिद के आखिर को फतह देकर अलिफ लाएं, अलिफ ले आए और अलिफ के बाद नून मकसूरा ले आए। एक तरीका। दूसरा तरीका वाहिद के आखिर को फतह देकर आखिर में या ले आए और या के बाद नून मकसूरा ले आए, तो ये क्या बन जाएगा? ऐशाबा आखो जी। वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका ये है कि जिस वाहिद का तस्निया बनाना हो उस वाहिद के आखिर में फतह ले आए और उसके बाद अलिफ लगा दें, अलिफ के बाद नून मकसूरा लगा दें, तो ये रफी हालत में तस्निया बन जाएगा जी। और दूसरा तरीका ये है कि जिस वाहिद का तस्निया बनाना है उस वाहिद के आखिर को फतह दें और उसके बाद हरफ या लाएं और उसके बाद नून मकसूरा लाएं, ये नस्बी और जरी हालत में इसका तस्निया बन जाएगा। वाहिद का तस्निया बन गया।
لو جی آپ کے پاس لفظ ہے پیچھے ابھی ابھی گزرا ہے راجولن، اس پر یہ دونوں طریقے جاری کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ راجولن سے رجلان رجلین۔ واہ 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 واہ۔ لو جی مسلمن، اس پر دونوں طریقے جاری کریں تو کیا بن جائے گا؟ مسلمان مسلمین۔ اچھا جی زاربن سے، ضاربان ضاربین۔ زارباتن سے، ضاربان ضاربین۔ مضروبن سے، مضروبان مضروبین۔ مضروبین تے مضروباتن سے، مضروبان مضروبین۔ ازرابو سے، اضربان اضربین۔ مضربن سے، مضربان مضربین۔ مضربان، مضربن سے، مضربان مضربین۔ مضربن سے، مضربان مضربین۔ یہ ہے تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ چل بھائی، تو یہ ہے مفرد اسم واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ کہ اسم واحد کے آخر کو فتح دے کر آگے الف لے آئیں، اس کے بعد نون مکسورہ، یہ ایک طریقہ، یہ رفیع حالت ہوتی ہے، یا اسم واحد کے آخر کو فتح دے کر آگے یا ساکنہ اور آخر میں نون مکسورہ، یہ نسبی اور جری حالت ہے۔ تو یہ اسم واحد سے تثنیہ بنانے کے یہ دو طریقے ہیں۔ اگر آپ ظلمتن کا بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے؟ ظلمتان ظلمتین۔ قوتن سے بنائیں گے تو، قوتان قوتین۔ امراتن سے بنائیں گے تو، امراتین۔ اردن سے بنائیں گے تو، اردان اردین، تصغیر و تا تصغیر میں آتی صرف۔ ناقتن سے، جمالن سے، غلامن سے، زیدن سے، امرن سے، واہ واہ واہ، معرفتن سے، نکرتن سے، اسمن سے، مکانن سے، ظرفن سے، واہ واہ، منویون سے، منویین، منویان، منویین، محذوفن سے، مضافن سے، واہ واہ، حلون سے، چل منہ بٹھا گئے لفظ آج کدی قصیدہ کرو مرچاں منہ کوڑا ہو جاتا ہے جی۔ چلو جی، اور مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو پر، اے تعریف ہو گئی، اگوں بھی اے نشانی نال لانی پیندی تے طریقہ دسیا تثنیہ بنانے دا، بس باب اس کے لکھے لکھے در حالت رفع لکھے نا، بس باب اس کے کہ الف یا ما قبل مفتوح اور ایک نون مکسورہ، یہ دو نون نہیں اکو بے، یہ نون نے یا وحدت دیئے، اس کے آخر میں پیوندد جوڑتے ہیں، یا اس کے آخر میں پیوندد متصل ہوتا ہے، جڑا معنی کرے تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ بن جائے گا، جیسے رجلان اور رجلین۔ ہاں جی، اور مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے کہ دلالت کرے دلالت کرتا ہے دو پر، بسبب اس کے پھر دوبارہ کے بولنا ہے، بسبب اس کے الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ، اور نون مکسورہ اس کے آخر میں پیوند کرتے ہیں، جیسے رجلان اور رجلین۔ چلو اور جی، مثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو پر، بسبب اس کے کہ الف یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ اس کے آخر میں کرتے ہیں، متصل ہوتا ہے، جی میں منع کرتے ہوں، اور پیوستن ملنا ملانا تو پیوندد ملتا ہے جی، جیسے راجولان اور راجولین۔ اگے جی، مجموع آس کے دلالت کنت پر پیش از دو بس تیسری قسم ہے اسم کے اسم مجموع، جس کو اسم جمع بھی کہتے ہیں۔
اسم مجموع اسم جمع وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر، دو سے زیادہ پر۔ آخو شاہ جی، مجموع وہ اسم ہوتا ہے، اسم مجموع، اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے کہ دلالت کرتا جو ہے، کہ جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ پھر آخو اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ آخو اسم جی، مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے، جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ ہاں جی، اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ بس جمع عربی میں کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے، جمع عربی میں کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ بعض دفعہ 2 پر بھی جمع کا اطلاق آیا ہے قرآن و حدیث میں، وہ بعض مقام چلوا نہ کرو۔ اور اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ اور اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ جی، اور اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے دو سے زیادہ پر۔ ان کو پڑھو بسبب بسبب عام کے تغیری تغیر اے یا مجھول ہے، تغیر در واحدش کردہ باشن، لفظاً چون رجال یا تقدیراً چون فلکن، کہ واحدش نیز فلکن بر وزن قفلن و جمعش ہم فلکن بر وزن اسدن۔ بس دھیان کریں سونے ہوں، ایک ہے جمع سالم، کیا ہے؟ جمع سالم۔ اس کے بنانے کا طریقہ آگے آئے گا۔ ایک ہے جمع مکسر منتہل جموع، جس کو جمع اقصا بھی کہتے ہیں، اس کے بنانے کا بھی طریقہ خاص ہے۔ تیسری ہے جمع مکسر، کون؟ جمع مکسر۔ پھر مڈو شڈو، ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہوتی ہے جمع مکسر۔ جمع سالم کے بنانے کا طریقہ آگے آ رہا ہے۔ جمع مکسر پھر 2 قسم ہے، جمع مکسر جمع اقصا اور جمع مکسر غیر جمع اقصا۔ تو جمع مکسر جمع اقصا جو ہوتی ہے اس کے بنانے کا بھی خاص طریقہ ہے، وہ آ جائے گا۔ جو تیسری ہے نا جمع مکسر جو جمع اقصا نہیں، اس کا طریقہ اب بیان ہو رہا ہے۔ اس کا طریقہ کس جمع کا؟ جمع مکسر جو جمع اقصا نہیں، جمع مکسر جو جمع اقصا کے 2 وزن ہیں، مفاعلو تے مفاعیلو، مزاربو پڑھیا کہ نہیں؟ تے مزاریبو جڑے سنائے جے، مزاریبو 2 وزن ہیں۔ تو جمع اقصا، جمع تکسیر جمع اقصا کا خاص طریقہ ہے اور جمع سالم کا بھی خاص طریقہ ہے بنانے کا، وہ آ جائیں گے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کس جمع کا؟ جمع تکسیر کا ہو یا جمع مکسر کا ہو، سین، کیونکہ عربی میں اسم مفعول کی جگہ مصدر بولنا، اسم فاعل کی جگہ مصدر بولنا یہ عام رواج ہے۔ تو یہاں کس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے؟ جمع مکسر کا، جمع اقصا کے علاوہ جو ہے جمع اس کا طریقہ۔ اب وہ سنیے، تو جمع جو ہے جمع مکسر جو جمع اقصا نہیں ہے، جمع مکسر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کر کی جاتی ہے۔ ہاں جی، جمع مکسر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا جاتا ہے، اس کے واحد میں کوئی کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا جاتا ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ آخو جی، جمع اقصا کے جمع مکسر جو کہ غیر اقصا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا جاتا ہے۔ عرض کرتا ہوں تغیر کتنے ہوتے ہیں۔ جمع مکسر کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی تبدیلی کی جاتی ہے۔
وہ تبدیلی پھر دو قسم کی ہوتی ہے، وہ تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے. کبھی وہ تبدیلی لفظاً ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے، اس میں یہ تبدیلی کر کے یہ جمع مکسر بنی ہے. کبھی وہ تبدیلی تقدیراً ہوتی ہے، صرف اعتبار کیا جاتا ہے کہ یہ واحد ہے اور اس کی یہ جمع ہے. کیا جی؟ کبھی اس میں تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی جو ہوتی ہے نا واحد میں، جو واحد میں تبدیلی ہوتی ہے، ہے جو واحد میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. کبھی تبدیلی لفظاً ہوتی ہے، یعنی ہم سنیں گے دیکھیں گے ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعی واحد میں یہ تبدیلی کی ہے. اور کبھی تبدیلی تقدیراً ہوتی ہے، یعنی فرض کریں گے بھئی یہ واحد ہے اور اس کی یہ جمع مکسر ہے. کیا جی؟ واحد میں تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی لفظاً اور کبھی تقدیراً. لفظاً سے مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے، پڑھیں گے. اور تقدیراً یہ ہے کہ اعتبار کریں گے، محسوس نہیں ہوگا لیکن اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے. تو جن میں تبدیلی تقدیراً ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ مثالیں نہیں ہیں کلام عرب میں، گنی چنی ہیں جی، چند ایک. نحو کی کتابوں میں جو بھی مثال آ رہی ہے ایک ہی مثال اگلی کتابوں میں بھی آئے گی، کوئی ایک آدھ مثال اور آ جائے گی، لیکن چونکہ قوانین تو پوری زبان کے بیان کیے جاتے ہیں جی. تو جمع مکسر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا جاتا ہے، کوئی تبدیلی کی جاتی ہے. یہ جو تغیر اور تبدیلی ہوتی ہے کبھی لفظاً ہوتی ہے کبھی تقدیراً ہوتی ہے. مثلا دیکھیں راجل مفرد ہے، کون؟ راجل مفرد ہے، واحد ہے. رجال اس کی جمع ہے. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مفرد میں کیا آئی ہے؟ تبدیلی آئی ہے، وہ ہے راجل. کیا ہے؟ را پر زبر ہے، رجال میں را پر زیر ہے. ادھر راجو جیم پر پیش ہے، ادھر رجا میں جیم پر زبر ہے. ادھر جیم کے بعد الف کوئی نہیں ہے، ادھر جیم کے بعد الف ہے. تو یہ تین تبدیلیاں اس میں. راجولن کی جمع ہے رجالن، اس میں تین تبدیلیاں ہیں. فا اور عین کی حرکت بھی بدلائی ہے اور عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ بھی کیا ہے. تو یہ تبدیلی آپ سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس میں تبدیلی ہے، اس میں یہ تو واضح ہے. تقدیری کی مثال ہے، ایک لفظ ہے فلکن. کیا لفظ ہے؟ فلکن. کلام عرب میں یہ لفظ ایک کشتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کشتیاں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب ایک کشتی اس کا معنی ہوگا تو فلکن کیا ہوگا؟ اور جب کشتیاں اس کا معنی ہوگا تو جمع ہوگا. تو لفظ ایک ہی ہے، کیا؟ کبھی واحد کا معنی دے گا، کبھی جمع کا معنی دے گا. تو اس لیے جب جمع کا معنی دے گا تو اس وقت کہیں گے کہ اس کا واحد ہے فلکن، اس میں تبدیلی کر کے فلکن بنایا ہے، یعنی اعتبار کریں گے. کیا کریں گے؟ مگر نہ کوئی لفظاً تبدیلی ہوئی نہیں ہے. ہاں جی، کیا جی؟ لفظاً تبدیلی کی مثال، لفظاً تبدیلی کی مثال رجال. شابہ. اس کا واحد ہے راجولن. اور بھائی سب کو کہا ذرا مہربانی. اس کا واحد ہے رجل. جی. تو اس میں تبدیلی ہے، اس میں تبدیلی ہے، فا اور عین کی حرکت بھی بدلی ہے اور عین کی حرکت بھی بدلی ہے اور عین کے بعد الف کا اضافہ بھی کیا ہے. الف کا اضافہ بھی کیا ہے. تو یہ تبدیلی لفظاً ہے، یہ تبدیلی لفظاً ہم ہے. دیکھ رہے ہیں جی، پڑھ رہے ہیں جی. اور تقدیراً تبدیلی کی مثال ہے تبدیلی کی مثال ہے فلکن. یہ مثال اگلی کتابوں میں بھی آئے گی. تو فلکن کا معنی عربی میں، فلکن عربی میں ایک کشتی کو بھی کہتے ہیں اور کشتیاں یعنی دو سے زیادہ، 3 4 5 جتنی، ان کو بھی فلکن کہتے ہیں. کل سمجھے جی. تو اب فلکن کا معنی اگر کریں کشتی تو اب تو یہ اگر کشتیاں کریں تو جمع ہے. تو مفرد اور واحد اور جمع میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، صرف اعتبار کریں گے کہ واحد اور ہے اور جمع اور ہے. آکو تسی لفظ تبدیلی دو قسم ہے، لفظاً اور تبدیلی دو قسم ہے، لفظاً اور تقدیراً. لفظاً کی مثال جیسے راجل سے رجال،
اس کے فا اور عین کلمے میں حرکت بھی تبدیل کی گئی ہے اور اس کے بعد الف زائدہ بھی لایا گیا ہے. اور تقدیراً اس طرح کہ جیسے لفظ ہے فلکن، اس کا معنی ایک کشتی بھی کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا معنی زیادہ کشتیاں بھی ہوتا ہے. تو جب اس کا معنی ایک کشتی کیا جائے گا تو اس وقت اس کو واحد مانا جائے گا، اور جب اس کا معنی زیادہ کشتیاں کیا جائے گا تو یہ اس کو جمع مانا جائے گا. اور اس میں بظاہر لفظاً کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ ہے اعتبار کریں گے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے. وہ اس طرح آگے دو لفظ لکھے ہیں، وہ ذرا دیکھیں. ایک لفظ ہے قفلن. کیا ہے؟ یہ مثال نہیں ہے یہاں. قفلن یہ ہے مفرد، یہ تو مفرد ہے. اس کا معنی ہے تالا. اس کی جمع اپنی اقفال آتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے. قفلن یہ مفرد ہے. اور ایک لفظ ہے اسدن، یہ جمع ہے آسادن کی. کس کی؟ آسادن. اور اسدن میں تبدیلی ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو جب فلکن مفرد ہوگا نا، اس کو اس وقت سمجھیں گے کہ یہ کفلن کی طرح ہے، اور جب فلکن جمع ہوگا اس وقت سمجھیں گے کہ یہ اسدن کی طرح ہے. یہ مطلب ہے تقدیراً تبدیلی کا، کہ جب یہ واحد ہوگا تو اس وقت اس کو واحد کے ہم وزن سمجھیں گے. کون ہے وہ؟ کفلن. اور جب یہ جمع ہوگا تو اس کو جمع کے وزن کے جمع کے ہم وزن سمجھیں گے. مثلاً اسدن تو جمع ہے آسادن کی، اس میں تبدیلی بھی ہے، اور کفلن تو مفرد ہے جی. تو یہ مطلب ہے تقدیراً کا کہ فلکن کا جو واحد ہے اس کو ہم وزن کریں گے واحد کے، اور فلکن جو جمع ہے اس کو ہم وزن کریں گے جمع کے. اس کو ہم وزن کریں گے جمع کے. یہ تقدیراً تبدیلی ہے. یہ گل سمجھیے کہ کوئی نہیں. ایک لفظ ہے کفلن، یہ واحد ہے اپنے مقام پر. یہاں اس کی یہ مثال نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے. کفلن مفرد ہے، اسدن جمع ہے آسادن کی، وہ جمع ہے شیر. وہ ہماری زبان میں ایک شیر بھی شیر تو چوکھے شیر بھی شیر. بڑے شیر دیکھے نہیں شیر. اچھا جی. تو فلکن جب مفرد ہوگا تو یوں سمجھیں گے کہ یہ کفلن کا ہم وزن ہے. فلکن جب جمع ہوگا تو یوں سمجھیں گے کہ یہ اسدن کا ہم وزن ہے. یہ ہے تقدیراً تبدیلی، مگر لفظوں میں تبدیلی نہیں ہے. ایشا بس ہوں منع کرو. بس باب اس کے کہ کوئی تغیر ہو جمع کے واحد میں کرتے ہیں. پھر آگے دو قسم ہے. لفظاً جیسے رجال کہندی جمع ہے، یا تقدیراً جیسے فلکن کہ اس کا واحد بھی فلکن ہے. ہوں یہ وزن کٹنے نے، یہ جڑا واحد ہے نا فلکن، بر وزن کفلن اور جمع فلکن کی بھی فلکن ہے، بر وزن اسدن. اے وزنہ دا فرق کر کے تینوں کہنا ہے گویا کہ یہ دو لفظ ہیں، گویا کہ دو لفظ ہیں. بسبب اس کے کہ کوئی تغیر اس کے واحد میں کرتے ہیں. لفظاً جیسے رجال یا تقدیراً جیسے فلکن کہ واحد اس کا بھی فلکن ہے، بر وزن کفلن، اور جمع اس کی بھی فلکن ہے، جمع اس کی بھی ہے، بر وزن اسدن. ہاں جی منع کریں. سبب اس کے کہ کوئی تغیر اس کے واحد میں کرتے ہیں لفظاً جیسے رجال، یا تقدیراً جیسے فلکن کہ واحد اس کی بھی فلکن ہے بر وزن کفلن، اور جمع اس کی بھی فلکن ہے بر وزن اسدن. سمجھ آیا مسئلہ کہ کوئی نہیں ہے کی سمجھ آیا؟ سمجھ آیا. اچھا جی. یہ سبق جو کتاب میں لکھا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اسم کی تین قسمیں ہیں: اسم واحد، اسم مثنی، اسم مجموع. اسم واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شے پر دلالت کرتا ہے، اور اسم مثنی وہ اسم ہوتا ہے جو دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے. اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آگے الف
واحد کے آخر کو فتح دے کر الف کے بعد نون مکسورہ، یا واحد کے آخر کو فتح دے کر یا کے بعد نون مکسورہ۔ اور تیسری قسم ہے اسم جمع، اسم مجموع وہ اسم ہوتا ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ پھر آگے تفصیل آ رہی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر اقسا ہوتی ہے، ان کے بنانے کا خاص طریقہ ہے، وہ آگے آئے گا۔ جمع مکسر جو اقسا نہیں ہوتی، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا جاتا ہے، وہ تغیر کبھی لفظاً ہوتا ہے، کبھی تقدیراً ہوتا ہے۔ لفظاً تو یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے، تقدیراً یہ ہے کہ فرض کریں گے کہ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ بات سمجھیے جی، یہ ہے سبق آپ کا۔ اس سبق پر جو ہے نا کے تغیر در واحد ایک آشیہ لگا ہوا ہے کہ کوئی نہیں، وہ اگلا بدعہ کے تغیر در بنائے واحد وقت جمع تکسیر بشش وجہ است۔ بس جب آپ کسی واحد سے جمع مکسر بنائیں گے، جمع مکسر جو کہ جمع اقسا نہیں، اس کا کلیہ قاعدہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا قاعدہ نہیں ہے۔ کلام عرب میں نحویوں نے جب تلاش کی ہے تو 6 طریقے ملے ہیں جمع تکسیر بنانے کے، 6 طریقے ملے ہیں جمع تکسیر، یعنی جمع تکسیر جو مفرد سے بنتی ہے تو وہ کوشش کر کے جو ملے ہیں وہ 6 طریقے ملے ہیں، 6 طریقے ملے ہیں کس کے؟ جمع تکسیر بنانے کے۔ یعنی وہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کو جو بھی جمع مکسر ملے گی وہ ان 6 میں سے ایک طریقے پر ہوگی، یہ مطلب ہے، وہ ان 6 میں سے ایک طریقے پر ہوگی۔ بابا جی دھیان فرمایا جی، مہربانی۔ وہ 6 طریقے، نمبر 1 پڑھو، یکے تغیر بزیادت بر مفرد بدون تغیر شکل۔ بس کبھی تو مفرد سے جمع تکسیر یوں بنتی ہے کہ اس کے مفرد کو نہیں چھیڑنا، اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے، آخر میں کوئی شے زیادہ کر دینی ہے، آخر میں کوئی شے زیادہ کر دینی ہے، تو یوں بھی جمع تکسیر بنتی ہے۔ کیا کہ جی 6 میں سے کبھی تو یوں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے واحد کو چھیڑنا نہیں ہے، واحد اپنی جگہ پہ رہے گا، اس کے آخر میں کچھ اضافہ کر دینا ہے، اس طرح بھی جمع بنائی جاتی ہے، یعنی شکل واحد کی نہیں تبدیل کرنی۔ مثال دیکھو، سن ون مفرد ہے، کون؟ سن ون مفرد ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، یعنی یہ اسی طرح ترتیب اس کے در ان کی حرکتوں کو نہیں چھیڑنا، آخری تو اعراب ہوتا ہے، اس کے اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کی جمع آتی ہے سنوانن، کیا آتی ہے؟ سنوان، یہ تسنیہ نہیں ہے، تسنیہ اس کا سنوان ہے، یہ سنوانن ہے، تو سنوانن جو جمع ہے اس میں آپ دیکھیں واحد پورا سلامت ہے کہ کوئی نے آگے اضافہ کیا ہے۔ ہاں جی، جیسے سنون کی جمع ہے سنوانن، اس میں مفرد میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گی، کوئی کمی نہیں کی گی، آخر میں اضافہ کیا گیا۔ دوسرا پڑھو، دوم تغیر نقصان بے تبدیل شکل۔ بس دوسرا طریقہ جمع تکسیر کا یہ ہے کہ مفرد کو نہیں چھیڑنا، آخر سے کوئی شے حذف کر دینی ہے، آخر سے کوئی شے حذف کر دینی ہے۔ اس طرح بھی مفرد سے جمع مکسر بن جاتی ہے کہ شکل تبدیل نہیں کرنی، درمیان میں کوئی حرف نہیں لانا، حرکتیں نہیں بدلانی، آخر سے کوئی شے حذف کر دینی ہے، تو اس سے کیا بن جائے گی؟ تکسیر بن جائے گی۔ دوم تغیر نقصان، یعنی اس میں کمی کرنی ہے، کمی اس طرح کرنی ہے کہ شکل تبدیل نہ ہو۔ مثلا تخمتن ہے مفرد، اس کی جمع بنتی ہے تا کو حذف کر کے تخمن، تو اس کا جو مفرد ہے یعنی جو شروع سے آ رہا تھا وہ اپنی جگہ سلامت ہے، آخر میں کیا کیا ہے؟ کمی کر دی، کیا تا کو حذف کر دی ہے، تو تخمتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے تخمن، یہ اپنی شکل پر قائم ہے، صرف آخر میں ایک کلمہ کم کر دیا گیا ہے۔ کلام عرب میں اس قسم کی جمع بہت ساری ہیں، تمرتن ایک کھجور، تا کو حذف کریں تمرن، یہ جمع ہے جی، سمجھے جی، تو یہ کثرت کے ساتھ ہے کہ آخر سے وہ مفرد جن میں آخر میں تا ہوتی ہے اس کو حذف کرتے ہیں تو وہ اس کی جمع ہوتی ہے جی۔
دو طریقے. تیسرا پڑھو سوم. سوم تبدیل شکل بے زیادت و نقصان. و نقصان حقیقی چون اسد و اسد. بس تیسرا طریقہ جمع تکسیر کا یہ ہے کہ نہ کوئی حرف زیادہ کریں نہ کوئی حرف کم کریں بلکہ شکل تبدیل کر دیں. شکل تبدیل کرنے یعنی حرکتیں بدلا دیں. حرفوں کی کمی بیشی نہیں کرنی بلکہ حرکتیں بدلانی ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ شکل اسی طرح رکھنی ہے, صرف اس کی یعنی مطلب ہے کہ ہاں بھائی حرفوں میں کمی بیشی حرفوں میں کمی بیشی نہیں کرنی, حرکتیں تبدیل کر کے اس کی واحد کی جمع بنا لیں گے. آسادن مفرد ہے, اسدن اس کی جمع ہے. تو اس میں تبدیلی کون سی ہے؟ حرکتوں کی. حرفوں کی کمی بیشی نہیں ہے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ حرفوں کی کمی بیشی نہیں کرنی, نہ زیادتی نہ نقصان, صرف شکل کی تبدیلی ہے. شکل کی تبدیلی کا مطلب ہے حرکتیں بدلی ہیں. تو آسادن مفرد اسدن اس کی جمع ہے. آگے جی. اور تقدیریں جیسے یہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا شکل جو اس کی بدلانی ہے, کمی بیشی نہیں کرنی, صرف شکل بدلانی ہے. یہ دو قسم ہے, حقیقی اور تقدیری. حقیقی اور تقدیری. حقیقی ہے آسادن سے اسدن, ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تقدیری ہے جیسے فول کن ابھی آپ نے پڑھا ہے, تو اس میں بھی شکل بدلی ہے, کمی بیشی, لیکن شکل بدلی ہے تقدیرن. کس طرح تقدیرن کہ مفرد کفلن کے وزن پر ہے اور جمع اسدن کے وزن. یہ مطلب ہے. بس سمجھیے جی, یعنی جب مفرد ہوگا تو سمجھیں گے کہ کفل کن کی فا کا ضمہ کفلن کے ضمے جیسا ہے, اور جب جمع ہوگا تو سمجھیں گے فل کن کا ضمہ اسدن کے ضمے جیسا ہے, ضمہ جو شروع میں ہے جی. بس سمجھیے جی. تو کمی بیشی نہ کریں, صرف شکل تبدیل کر کے جمع بنائیں. یہ کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری. حقیقی جیسے آسادن سے اسدن اور تقدیری جیسے فل کن. آگے جی. چہاروں بزیادت از مفرد یا یعنی با تغیر شکل. بس وہ تو یا لکھا ہے, انہوں با بناؤ. چوتھا طریقہ جمع تکسیر کا یہ ہوتا ہے, جمع مکسر کا, کہ درمیان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور شکل بھی بدلتی ہے. درمیان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور شکل بھی بدلتی ہے. ہاں کیا کہ جی. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں شکل بھی بدلی ہوتی ہے, نہ درمیان میں زیادتی بھی ہوتی ہے. زیادتی مطلب ہے درمیان میں کوئی حرف داخل کرنا ہے, فا ان لام کے درمیان میں کوئی حرف داخل کرنا ہے, یہ مطلب ہے زیادتی کا. جی. درمیان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے. راجولن کی شکل دیکھیں, راجولن جمع اس کی ہے رجالن. درمیان میں الف کی زیادتی بھی ہے اور حرکتیں بھی, تو شکل بھی بدل گئی اور زیادتی بھی ہو گئی. تو دونوں کام اس میں ہیں. راجولن کی جمع کیا ہے؟ اس میں شکل بھی بدلی ہے اور پانچویں پڑھو. پانچویں با نقصان یا بتغیر شکل. نہ با نقصان با تغیر شکل, یعنی با بناؤ جی. تغیر وہ اصل کٹھا کام کرنا ہے, یہ دو میں کٹھا ہے جی. پنجم با نقصان با تغیر شکل. تغیر شکل جی, وہ عرض نہیں. اچھا جی. پانچویں کی صورت یہ ہے کہ مفرد میں نقصان بھی کرنا ہے اور شکل بھی بدلانی ہے. مفرد میں نقصان بھی کرنا ہے اور شکل بھی بدلانی ہے. پیچھے ایک نقصان والی صورت آ چکی ہے, صرف نقصان کیا ہے, شکل نہیں بدلی. تخمتن سے تخمن, وہ صرف نقصان ہے, شکل نہیں بدلی. یہ دونوں کام ہے, نقصان بھی کرنا ہے اور شکل بھی بدلنی ہے. رسولن مفرد ہے, جمع ہے رسولن. واؤ کی کمی ہو گئی ہے اور را رسول میں را پر زبر ہے, رسول میں پیش ہے. تو حرکتیں بدلنے سے لفظ کی شکل بدلتی ہے اور حرفوں کی کمی بیشی سے کمی بیشی ہوتی ہے. تو دونوں کام ہو گئے, کیا کمی بھی ہوئی ہے اور شکل بھی بدلی ہے. تو رسول سے رسول. آگے ششم بزیادت نقصان بزیادت و نقصان و تغیر شکل.
و زیادت و نقصان و تغییر شکل، چون غلام و غلمان. بس چھٹی قسم یہ بنتی ہے جمع تکسیر کی، زیادتی بھی کرنی ہے درمیان میں، اور مفرد کا نقصان بھی کرنا ہے، اور شکل بھی بدلانی ہے. چھٹی قسم جمع تکسیر کی یہ ہے، یعنی چھٹی صورت یہ ہے، چھٹی صورت یہ ہے کہ اس واحد میں زیادتی بھی کرنی ہے، نقصان بھی کرنا ہے، اور شکل بھی تبدیل کرنی ہے. دھیان کریں، غلام مفرد ہے، غلام، عین کلمے کے بعد الف ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ لام عین کلمہ ہے نا غلام ان کا. اس کی جمع بنتی ہے غلمان، غلمان. اب غلمان میں لام اور میم کے درمیان والا الف ہے، یہ کمی ہو گئی ہے، اور آخر میں الف نون لائے ہیں، یہ زیادتی ہو گئی ہے. اور غلام کے ضمے کو یعنی غین کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدلا ہے، اور لام متحرک تھا اس کو ساکن کیا ہے، غلمان. تو یہ شکل کی بھی کمی بھی ہوئی ہے، زیادتی بھی ہوئی ہے، اور شکل بھی بدلائی گئی. تو یہ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اب ان میں سے کوئی طریقہ جاری کر سکتے، یہ نہیں ہے. یعنی نحویوں نے کوشش کر کے جمع تکسیر جو مفرد سے بنتی ہے تو وہ اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، تو وہ تبدیلیاں تلاش کی ہیں، تو یہ 6 ملی ہیں. ہم نے پڑھا نا کہ بھئی جمع جو ہے نا وہ تو یعنی جمع تکسیر کس طرح بنتی ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کرتے ہیں، اس کے واحد میں کوئی تغیر کرتے ہیں، وہ جو تغیر ہے وہ تلاش کیا ہے تو وہ 6 قسموں کا ملا ہے. وہ تغیر 6 قسموں کا ملا ہے. وہ 6 قسمیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں. ایک باری آخ دیو جی پلاؤ جی. جمع تکسیر جو بنتی ہے وہ کس طرح بنتی ہے کہ اس کے واحد میں جمع تکسیر جو بنتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کتاب پڑھے نا کہ جمع تکسیر یوں بنتی ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر ہوتا ہے. جمع تکسیر یوں بنتی ہے کہ اس کے واحد میں تو کوئی تغیر کرتے ہیں. تو نحویوں نے تلاش کیا ہے کہ وہ تغیر کتنی قسم کا ہوتا ہے، نحویوں نے تلاش کیا ہے کہ وہ تغیر کتنی قسم کا ہوتا ہے. کل وہ 6 قسم کا ملا ہے. اگلی کتاب میں گزارنا بھی آ جائے گا، 6 قسموں کا ملا ہے. 6 قسموں کا ملا ہے. ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ تغیر کرتے ہیں اس میں زیادتی حروف کا، اور اس کے واحد کی شکل تبدیل نہیں کرتے. یعنی اس میں آخر میں زیادتی کرتے ہیں اور شکل سلامت رہتی ہے. آخر میں زیادتی کرتے ہیں اور شکل سلامت رہتی ہے. جیسے سن ون سے سن وان جی. دوسرا تغیر یہ ہے کہ اس کے کلمے میں نقصان آخر سے نقصان کرتے ہیں، شکل سلامت رہتی ہے. آخر سے نقصان کرتے ہیں اور شکل سلامت رہتی ہے، جیسے تخمتن سے تخمن جی. تیسرا یہ ہے کہ شکل کی تبدیلی ہوتی ہے بغیر زیادتی کے اور بغیر نقصان حقیقی کے. بغیر زیادتی کے اور بغیر نقصان کے، بغیر زیادتی کے اور بغیر نقصان کے. یہ جو شکل تبدیل ہونی ہے یہ 2 قسم ہے. اس میں زیادتی اور نقصان نہیں کرنا حرفوں کا، صرف شکل تبدیل کرنے ہیں. شکل کی تبدیلی 2 قسم پر ہے، حقیقی اور تقدیری. حقیقی وہ کہ جو نظر آئے گی جیسے اسدن سے اسدن، اور تقدیری وہ جو بظاہر نظر نہیں آئے گی فلکن. اعتبار کریں گے، ابھی آپ پڑھا ہے جی. چوتھی قسم یہ ہے کہ زیادتی کرنا مفرد میں اور اس کے ساتھ شکل بھی تبدیل کرنا، جیسے راجل سے رجال، اس میں الف کا اضافہ بھی کیا گیا ہے اور حرکتیں بھی بدلائی گئی ہیں جی. پانچواں تغیر یہ ہے کہ نقصان کمی بھی کرنی اور شکل بھی تبدیل کرنی. جیسے رسول ان سے پہلے میں یہ تھا کہ شکل تبدیل ہوئی ہے اور اضافہ زیادتی کی ہے، یہ ہے کہ شکل تبدیل ہوئی ہے اور نقصان کیا ہے. شکل تبدیل ہوئی ہے اور نقصان کیا ہے، جیسے رسول ان سے رسول، کہ اس کی واو کو حذف کیا گیا ہے اور اس کی شکل اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ خبر ہے اس کو پیش کے ساتھ بدلایا گیا ہے. ایسا بس چھٹی قسم ہے کہ زیادتی بھی کرنی ہے، نقصان بھی کرنا ہے اور شکل بھی تبدیل کرنی ہے. جیسے غلام سے غلمان، اس میں کمی یہ کی گئی ہے کہ لام اور میم کے درمیان جو الف ہے اس کو حذف کیا گیا ہے. زیادتی یہ ہوئی ہے کہ میم کے بعد الف اور نون لایا گیا ہے، اور شکل یہ بدلائی گی کہ غین کے اوپر جو پیش ہے اس کو زیر کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے.